بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے ذکر کے ساتھ ساتھ دل سے رب تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ذکر کی اعلیٰ و افضل قسم ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے اور اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، دل میں عاجزی، خوف، اونچی آواز اور کم آواز کے ساتھ رب کا ذکر کرو۔ ذکر قلبی اصل میں کائنات میں موجود مخلوقات پر غور و فکر کا نام ہے، اور یہ اسلامی فریضہ ہے کیونکہ فکر بدلنے سے انسان بدلتا ہے، اور یہ انبیاء کی عادات اور اولیاء کی صفات میں سے ہے۔ ابن حبان میں 286 اور سلسلہ صحیحہ میں 147 کے ریفرنس سے ہے۔ عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ملاقات کا تمہیں وقت مل ہی گیا؟ تو عبید نے کہا ماں جی، میں نے سوچا کہ ایسے کرتا ہوں جیسے بڑوں سے سنا ہے کہ وقفہ رکھ کر ملنے جاؤ تو محبت بڑھتی ہے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایسی فضول باتیں ہم سے نہ کرو۔ تو عبید بن عمیر نے عرض کیا اچھا اماں جی، آپ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات بتائیں جو آپ کے مشاہدے میں سب سے حیرت انگیز ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں رات کے اس حصے میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے اور میرے لیے ہر وہ بات ہی محبوب ہے جس سے آپ خوش ہوں۔ پھر آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، حتیٰ کہ آپ رونے لگے۔ اتنا روئے کہ گود داڑھی زمین تر ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کے وقت بلانے آئے، آپ کو روتے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو سابقہ اللہ کا تمام لغزشیں تک معاف ہیں، پھر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا بلال رضی اللہ عنہ، آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو اس کو پڑھے، اس پر غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں و زمین کی پیدائش میں، لیل و نہار کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت ساری نشانیاں۔ اب ہم پہ یہ واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات آئے تو ہم نے فوری عمل شروع کر دینا ہے۔ عبادات، ذکر الہی کو اپنا معمول بنانا، فرضی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن پاک اور اذکار میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ اللہ رب العزت کی تعریفی کلمات ہیں جو رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی بخشش کے لیے استغفار کے کلمات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ کبھی بھی نہیں بھولنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح چلتے پھرتے کچھ بھی یاد آ جائے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اذکار میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی دہراتے رہیں چلتے پھرتے۔ یہ عادات ہماری پختہ ہو جائیں گے تو ہماری کامیابی انشاءاللہ یقینی پکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعمل مسلمان بنائے،
اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں سے ہمارا شمار کر لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔